نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں بہت شکر گزار ہوں استاد محترم کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ شرف بخشا کہ علماء کرام کے، اہل علم کے اتنے بڑے مجمع کے سامنے تاریخ سے متعلق کچھ باتوں کا مذاکرہ کر سکوں۔ جو عنوان طے کیا گیا تھا، اسلامی تاریخ کچھ فکری و نظریاتی زاویے، بہت سے پہلو اس میں آ سکتے ہیں، لیکن ہم چند اہم پہلوؤں سے متعلق ہی بات کریں گے۔ پہلی چیز، میں مختصر سا تاریخ کے تعارف پہ بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ تاریخ ایک بہت اہم علم ہے، اور ہمارے اسلاف و قرآن مجید، احادیث، فقہ اور دیگر علوم و فنون کے ساتھ تاریخ بھی ان کی دلچسپی کا ایک خاص محور رہی ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ اصلاً تاریخ کو مدون کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے وہ قدیم محدثین تھے، جن کی نگاہ صرف احادیث کی روایات پہ نہیں تھی، تاریخی روایات بھی ان کو اثر تھی۔ تو اس لیے تاریخ بنیادی طور پر ہمارے اسلاف کی میراث ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی اسلامی تاریخ اگر آپ تلاش کریں گے نا، تو وہ آپ کو صحیح البخاری سے بھی پہلے آپ کو ملے گی، یعنی اس کا جو سن تدوین ہے صحیح بخاری سے پہلے ہے۔ خلیفہ ابن خیاط کی تاریخ، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، یہ پہلی اسلامی تاریخ تھی، اور جس کو سنین کے حساب سے مدون کیا گیا تھا، یعنی فلاں سن ہجری میں فلاں فلاں اہم واقعات ہوئے، اس ترتیب سے انہوں نے کام کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم کے پاس تاریخ کا یہ انداز نہیں تھا کہ وہ اتنی ترتیب کے ساتھ اپنے حالات کو محفوظ رکھتے۔ اچھا، صرف ترتیب ہی نہیں تھی، آپ جب اس تاریخ کو دیکھیں گے جو پہلی اسلامی تاریخ ہے خلیفہ ابن خیاط کی، اس میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ سند کے ساتھ کہی ہے، کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے، اس سے فلاں نے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی آپ کو دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملے گی کہ ان کے پاس اپنی تاریخ کے بارے میں کوئی سند ہو۔ جہاں سند ہوتی ہے وہاں واقعے کی تحقیق ممکن ہوتی ہے، اور جہاں سند ہی نہیں ہے وہاں تو تحقیق کا تو دروازہ شروع سے بند ہو جاتا ہے نا۔ اگر آپ کوئی واقعہ سناتے ہیں، مثلا آپ ایک واقعہ ہے، مثال کے طور پہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ اس کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب سے سنا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب بیان فرماتے تھے، تو ایک سند یہاں سے شروع ہو گئی ہے نا، اور واقعہ کا ایک مستند درجہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ سنا دیتے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے بھائی یہ کہاں سے لیا، تو آپ کہتے ہیں بس سنا ہے، تو یہ سنا ہے والی بات یہ اس چیز کے وزن کو کمزور کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں معتمد ہے، اور ممکن ہے غیر معتبر، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک تو مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے اندر سند کا بڑا اہتمام کیا ہے، خاص طور پہ جنہیں امہات الکتب کہا جاتا ہے تاریخ کی، اور اس میں امام ملازری کی کتب ہیں، فتوح البلدان ہے، انصاب الاشراف ہے، پھر سب سے جامع کام تھا تاریخ طبری جسے کہا جاتا ہے، سب سے مشہور تاریخ وہی ہے، اور بعد والوں نے اکثر اس سے مواد لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ان سب لوگوں نے جس طرح محدثین نے اسانید کا اہتمام کیا ہے، ان حضرات نے بھی اسی طرح اہتمام کیا ہے۔ ہاں البتہ ایک فرق آپ کو نظر آئے گا
کتب حدیث اور کتب تاریخ کے معیار میں کہ حدیث میں تو اتنی تنقیح ہوئی ہے کہ ہر روایت کا معیار وہ واضح ہے. صحیح روایات کے بہت سے یعنی ذخائر صحیحین ہے، اس کے علاوہ بھی وہ الگ سے مدون ہو گئے ہیں، اور بہت سے محدثین نے ساتھ ساتھ صراحت کر دی روایت کے درجے کی، جیسے امام ترمذی کر دیتے ہیں، اور بعد میں بہت سے علماء نے کام کیا ہے. تاریخ میں یہ کام نہیں ہوا. جو کتابیں جس طرح روایات اسانید سے آ رہی تھی وہ نقل تو ہوتی آئی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے قریبی زمانے تک جو ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ رجال پہ بہت گہری نگاہ رکھنے والے، ہماری جو آخری کڑی تھی حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب مرحوم، ایسے حضرات، ان کے لیے تاریخ تبری یا کوئی کتاب کوئی مسئلہ نہیں تھی. وہ سند کو دیکھ کے خود سمجھ جاتے تھے کہ اس کا درجہ کیا ہے، اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مگر مسئلہ بگڑتا اس وقت ہے جب ہم جیسے طالب علم، جنہیں متن کو سمجھنا ہی مشکل ہے، سند کو کیا سمجھیں گے، تو وہ کسی بھی روایت کو اٹھا کے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی استدلال اس سے کر لیتے ہیں، بالخصوص جب کہ وہ استدلال قدیم علماء، جمہور علماء کے بھی خلاف ہو. پھر تو ایک فتنہ بن جاتا ہے، تو مسئلہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. بہرحال تاریخ میں ایک تو بہت ہی وسیع علم ہے، روایات اس کی بہت ہی زیادہ ہیں، اور تشریحات کتب حدیث میں اکثر کتب ایسی ہیں، اکثر و بیشتر، یہ خاص طور سے ہے ستہ تو، کہ ایک ایک کتاب کی کئی شروع موجود ہیں. کتب تاریخ میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، کسی تاریخی کتاب کی آپ کو شرح نہیں ملے گی. ٹھیک، اس لیے مسئلہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اہل علم کے ذمے ہیں، اور کام ہو بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ صحیح خطوط پر اللہ نے چاہا تو ہوتا رہے گا. تو یہ تو مختصر سا میں نے علم تاریخ کا تعارف کرایا. اب ہم آتے ہیں تاریخ کے چند ادوار پر، اس کے ہم کچھ خاص چیزوں پر ہم بات کریں گے. سیرت نبویہ کے بعد ہم جب آتے ہیں مسلمانوں کی سلطنتوں پر، حکومتوں پر، تو پہلی حکومت وہ خلافت راشدہ ہے، جو سن 11 ہجری میں شروع ہوئی اور سن 41 ہجری تک چلی ہے، 30 سال. اور جیسا کہ اس کی پیشگوئی بھی ایک حدیث میں موجود ہے، الخلافت 30 سنۃ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے. تو اس کی بنا پر یہ جو دور ہے 30 سال کا، اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. خلافت تو ہے ہی، مگر اس میں جو ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اس میں صحابہ کرام کے سب سے عالی مراتب حضرات منصب حکمرانی پر، منصب قیادت پر فائز تھے، اس لیے اسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. اور یہ دور بعد کے جتنے بھی ادوار ہیں مسلمانوں کے لیے، ان سب کے لیے ہر لحاظ سے، ہر مسئلے کا اگر آپ حل دیکھنا چاہیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر مل جائے گا. مختلف قسم کے فتنے جو رونما ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ان کے نظائر موجود ہیں، ان سے کس طرح نمٹا جائے. سب سے پہلے تو سیرت نبویہ ہے ہمارے سامنے، اول چیز تو وہی ہے. لیکن ابھی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی حکومتوں کی، تو آپ کو سیرت نبویہ کے بعد سب سے اچھی مثالیں، سب سے زیادہ قابل اتباع واقعات اور نظائر آپ کو خلافت راشدہ میں آپ کو ملیں گے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں خلافت بنو امیہ پہ. خلافت بنو امیہ کے 2 ادوار ہیں. پہلا دور سن 41 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور سن 64 ہجری پہ ختم ہوتا ہے، 41 سے 64 تک. اور اس دور کو کہا جاتا ہے خلافت امویہ سفیانیہ. خلافت امویہ سفیانیہ یعنی وہ بنو امیہ کی خلافت جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھی.
اور اس میں 3 حکمران اس میں گزرے ہیں، 3 خلفاء، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یزید ابن معاویہ، اور پھر معاویہ ابن یزید۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 20 سال رہی ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی کو اتنا طویل زمانہ حکمرانی کا نہیں ملا ہے، اور فتوحات کا زمانہ تھا، ترقی کا زمانہ تھا، تعمیرات کا زمانہ تھا، بہت سارے شعبوں کی جدت کا زمانہ تھا، انتظامات میں ترقی کا زمانہ تھا۔ جب آپ دیکھیں گے اس زمانے کی تاریخ کو تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد پھر آتا ہے جو سن 61 ہجری سے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہے رجب 60 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ 60 ہجری سے یہ شروع ہوتا ہے، اور سن 64 ہجری میں ربیع الاول یا ربیع الثانی علی اختلاف الاقوال یہ اس کی حکومت چلی ہے، ٹھیک، یعنی 4 سال اس کی حکومت کو پورے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے زمانہ عبداللہ بن زبیر کا، یعنی خلافت امویہ سفیانیہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا موازنہ کریں گے، خلافت امویہ کے یہ 2 دور بن جاتے ہیں، یعنی خلافت امویہ سفیانیہ کے، ایک اس کا دور عروج ہے، ایک اس کا دور زوال ہے۔ دور عروج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا پورا زمانہ دور عروج ہے، پورے جو تقریباً 20 سال بنتے ہیں وہ سارا کا سارا دور عروج ہے، کہ ہر طرف امن و امان ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، لوگ خوشحال ہیں، مطمئن ہیں، عدل انصاف کا دور ہے، ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ یزید کے زمانے کے اندر آتے ہیں، آپ کو ایک دم حالات آپ کو بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کو افتراق نظر آتا ہے، آپ کو اس کے اندر سانحے نظر آتے ہیں، آپ کو انصاف کا معیار آپ کو وہاں پہ تلاش کرنا پڑتا ہے، انصاف ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ حکمران جب اللہ کے دین پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر لحاظ سے ترقی نصیب فرماتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، پہلی صدی ہجری کے ہوں یا اس زمانے کے ہوں۔ اللہ کی سنت تو ایک ہی ہے نا زمانے میں، اور جب اللہ کے دین پہ چلنے میں وہ سستی کرتے ہیں، اپنی اغراض کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے مفادات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو بس وہیں سے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی کہ اگر آگے وہ چاہے اس درجے کا نہ رہتا لیکن کسی حد تک اس کو برقرار رکھا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ دولت امویہ سفیانیہ شاید صدیوں تو قائم رہتی، مگر وہ ایک دم اس کا زوال ہوا، صرف زوال ہی نہیں ہوا، ختم ہو گئی ایک دم۔ یزید کی وفات ہو گئی بالکل جوانی میں، اور آگے جو اس کا بیٹا یزید کا ہے معاویہ ابن یزید، جو ذاتی طور پہ بہت نیک و صالح لڑکا تھا، اس کو بھی صرف 40 دن ملے ہیں، 40 دن کے بعد اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اس خاندان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے سن 64 ہجری ہے، 64 ہجری سے لے کے سن 73 ہجری تک خلافت زبیریہ ہے۔ خلافت زبیریہ یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں خلافت ہے، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس کے اندر اگر آپ شارحین حدیث کو دیکھیں گے، فقہا کو دیکھیں گے، ان کی رائے آپ کو الگ نظر آتی ہے، عام مورخین کو آپ دیکھیں گے، ان کی رائے آپ کو الگ نظر آتی ہے۔ آپ خاص طور پر اردو جو ہماری تاریخیں ہیں، آپ جب دیکھیں گے کہ معاویہ ابن یزید کے بعد خلیفہ کون تھا، تو تقریباً تمام اردو تواریخ نے اس کو یوں لیا ہے کہ معاویہ ابن یزید کی وفات کے بعد مروان ابن حکم خلیفہ ہو گیا، پھر اس کا بیٹا عبد الملک الی آخری ہے۔ خلافت زبیریہ کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو مروان اور عبد الملک کے دور میں ایک آپ یوں کہہ لیں کہ غیر آئینی حکومت، ایک باغیانہ حکومت کا سربراہ متعارف کرایا گیا ہے کہ وہ ان سے لڑتے رہے ہیں۔ حالانکہ جب آپ شرعی اصول و ضوابط کو دیکھتے ہیں
تو یہ بات بالکل اس کے برعکس ہے. اس زمانے میں سن 64 سے 73 تک شرعی خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ امام نووی رحمہ اللہ کا اس بارے میں کلام دیکھ لیں, حافظ ذہبی کا دیکھ لیں, حافظ ابن کثیر کا دیکھ لیں, جو بھی جید علماء ہیں جنہوں نے کلام کیا ہے, واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس دور میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے. لگ بھگ 9 سال بن جاتے ہیں. اور اس زمانے میں مروان بن حکم کی حکومت بھی وہ ایک باغیانہ حکومت تھی. اسی طرح اس کے بیٹے عبد الملک کی, جب تک عبداللہ بن زبیر تھے اس کی حکومت بھی ایک غیر آئینی غیر شرعی حکومت تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر صحابی تھے اور ایک غیر صحابی ان کے مقابلے میں, یہ وجہ نہیں ہے. اصل وجہ شرعی ضابطہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا بوعی لخلیفتین فاقتلوا آخرہما, صحیح حدیث ہے کہ جب 2 خلفاء کی بیعت ہو تو دوسرے کو قتل کر دو. مطلب یہ کہ ان میں سے جس کی پہلے بیعت ہوئی ہے وہی شرعی خلیفہ ہے, دوسرا چاہے اپنے آپ کو خلیفہ کہے, خلیفہ نہیں ہے, شرعی لحاظ سے وہ باغی ہے اور اس کی سزا قتل ہے, آپ نے اس سے قتال کرنا ہے. تو اب آپ جب ٹائمنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو بات پھر سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک طرف حدیث کو آپ دیکھیں, ایک طرف آپ ٹائمنگ کو دیکھیں. تاریخی مسائل کو سمجھنے کے لیے جو ٹائم فریم ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت, ان کی جو بیعت ہوئی عالم اسلام میں, وہ رجب سن 64 ہجری میں ہوئی ہے. رجب سن 64 ہجری. اور عالم اسلام کے جو بڑے بڑے صوبے تھے, 8 بڑے صوبوں میں سے 7 صوبوں کے اندر ان کی بیعت ہو گئی تھی. ان کے گورنر مقرر ہو گئے تھے جن میں صحابہ کرام بھی تھے. صرف ایک صوبہ ایسا تھا جہاں پر بیعت نہیں ہوئی ہے, اردن. اردن میں یزید کے ماموں, یزید بن معاویہ کے ماموں کی حکومت تھی, وہ گورنر تھا وہاں کا. تو اس نے حکومت کو قبول نہیں کیا اپنی ایک عصبیت کی وجہ سے کہ ہمارے خاندان کے عبداللہ بن زبیر نہیں ہیں, جو بھی وجہ اس نے قبول نہیں کیا. اس دوران مروان ابن حکم جو تھا وہ تو اتنا یعنی مایوس تھا کہ بنو امیہ کی حکومت دوبارہ آئے گی نہیں آئے گی. وہ روانہ ہو چکا تھا دمشق سے کہ مکہ جا کے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لے. عبداللہ بن زبیر واحد خلیفہ اسلامی تاریخ کے کہ جن کا مرکز مکہ تھا, نہ ان سے پہلے کسی کا یہ مرکز ہوا نہ ان کے بعد ہوا. تو مروان جا رہا تھا تو راستے میں اس کو عبیداللہ بن زیاد مل گیا. عبیداللہ بن زیاد کو جانتے ہیں؟ کون تھا؟ وہ یزید کا گورنر تھا جس نے حضرت حسین کو شہید کرایا کوفہ میں. تو جب عبداللہ بن زبیر کی حکومت آئی نا تو عبیداللہ بن زیاد کو یقین تھا کہ اب میرا احتساب ہوگا, عبداللہ بن زبیر کو انصاف کے بغیر نہیں چھوڑیں گے. تو یہ عراق سے فرار ہو گیا. اس کو یہ پتا تھا کہ واحد جگہ جہاں عبداللہ بن زبیر کی حکومت نہیں ہے وہ اردن ہے. تو یہ اردن ہی کی طرف بھاگ رہا تھا, یہ وہاں جا کے پناہ حاصل کرے. تو جب یہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک ایسا مقام تھا, کوئی چوراہا تھا ایسا کہ وہاں سے ایک راستہ عراق سے شام کی طرف آ رہا تھا اردن کی طرف, اور ایک راستہ وہاں سے مکہ کی طرف جا رہا تھا. تو بعض دفعہ تاریخ عجیب کرشمے دکھاتی ہے. میں کہتا ہوں اگر شاید چند گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتا تو تاریخ کا شاید رخ تبدیل ہو جاتا, مگر ہوتا وہ ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے نا, تقدیر سے یہ چیزیں پھر طے ہو جاتی ہیں. جب عبیداللہ بھاگ کر اردن آ رہا تھا, مروان یہاں سے مکہ جا رہا تھا بیعت کرنے کے لیے, تو ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اس سنگم پہ, اس چوراہے پہ. تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مروان نے کہا عبداللہ بن زبیر سے بیعت کرنے جا رہا ہوں, وہ خلیفہ بن گیا تو کیا کریں. تو اس بدبخت نے کہا کہ حضور آپ کہاں اس کی بیعت کریں گے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے. آپ بنو امیہ کے بزرگ ہیں, آپ چنی ہیں, آپ چنا ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ عبداللہ بن زبیر آپ کی بیعت کریں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, ایسی شخصیات ہوتی ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ہر زمانے کے اندر, ہر معاشرے کے اندر, ہر تحریک میں, ہر ملک میں, ہر ادارے میں آپ کو ملیں گے, جو لڑواتے ہیں لوگوں کو,
جبکہ مقصود ان کا ذاتی نفع ہوتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو اپنا نفع ہوتا ہے ان کے سامنے, یا نفع بھی نہیں ہوتا, خود اپنے آپ کو کسی مصیبت سے بچانا ہوتا ہے کہ یہ لڑیں گے تو میں بچ جاؤں گا. اس کو پتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی یہ خلافت اردن کے اندر بھی ہو گئی تو میرے لیے جائے پناہ کوئی نہیں ہے, اردن میں بھی ان کا گورنر ہوگا, سب سے پہلے میرے اوپر ہاتھ ڈالے گا اور حضرت حسین کے قتل کی پاداش میں یہ قتل کر دیا جائے گا. تو اس نے ان سے مروان سے کہا کہ آپ خلافت کا دعویٰ کریں. تو مروان نے کہا کہ 7 صوبوں کے اندر ان کی بیعت ہو چکی ہے, مجھے کوئی خلیفہ کیسے مانے گا. عبید اللہ نے زیاد نے اس کی ترکیب بھی بتا دی. اس نے کہا یزید کی تو وفات ہو چکی ہے, یزید کی وفات ہو چکی ہے, اس کی جو بیوہ ہے نا اس سے آپ شادی کر لیں اور پھر آپ بنو امیہ کو یقین دلائیں کہ دیکھو میں یزید کا وارث ہوں, پچھلا خلیفہ یزید تھا, ان کی بیگم کا شوہر میں ہوں, گویا کہ میں ان کی جگہ پر ہوں, تو بنو امیہ کچھ مائل ہو جائیں گے آپ کی طرف, اور پھر آپ اپنی بیعت کی دعوت دیں, فوج جمع کریں, عبداللہ بن زبیر سے لڑیں, بس پھر آپ خلیفہ ہیں, لوگ مان جائیں گے آپ کو. اب مروان کے ذہن میں یہ بات آ گئی, اور یہاں پہ مروان کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے, وہ بچہ تو نہیں تھا کہ عبید اللہ نے بہکا دیا, اس کے اندر بھی کوئی بات تھی کہ جس کی وجہ سے اسے یہ بات پسند آئی ہے. اس نے کہا یہ بات تو بڑی تم نے کام کی بتائی. تو اس نے یزید کی بیوہ سے اس نے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو دعوت دی, لوگ جمع ہو گئے, جیسے عصبیت جاہلیہ میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, غلط نعرے پہ ہر زمانے میں جمع ہونے والے لوگ آپ کو ملیں گے, چاہے وہ 1 صدی ہجری ہو چاہے وہ 15 صدی ہجری ہو. تو لوگ جمع ہو گئے, جبکہ مقابلے میں سامنے ایک صحابی ہیں, شرعی خلیفہ ہیں. تو ذوالقعدہ سن 64 ہجری میں مروان نے اردن میں باقاعدہ اپنے لیے بیعت لی ہے. ٹھیک ہے, دوسرے خلیفہ کی بیعت ہو رہی ہے, بیچ میں 5 مہینے کا تقریباً وقفہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کافی واضح ہے سمجھنے کے لیے کہ شرعی خلیفہ کون تھا اور باغی کون تھا. آگے پھر جنگیں چلی ہیں, مروان کو پھر زیادہ وقت نہیں ملا ہے, صرف اس واقعے کے 9 مہینے بعد اس کا ٹائم آ گیا, دنیا سے چلا گیا. یہ اگلے سن 65 ہجری رمضان میں اس کی وفات ہو گئی. اس کا بیٹا عبد الملک جو بہت زیادہ ہوشیار, بہت بڑا جنگجو, بہت بڑا عالم فاضل آدمی تھا, احادیث کا بہت بڑا حافظ تھا, وہ تخت پہ بیٹھ گیا اور اس نے بڑی تدبیر کے ساتھ, بڑی چالاکی کے ساتھ اور بہت ساری زیادتیوں کو, مظالم کو گوارا کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ جاری رکھا. اور 9 سال تک وہ جنگوں کا سلسلہ جاری رہا ہے, لگ بھگ 9 سال تک, حتیٰ کہ آخر میں سن 73 ہجری میں حجاج بن یوسف جو کہ گورنر تھا عبد الملک کا, اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو مسجد الحرام میں گھیر کے انہیں شہید کیا, جو اسلامی تاریخ کا واقعہ کربلا کے بعد دوسرا سب سے دردناک واقعہ کہ یہاں پر صحابہ کرام کی قیادت کا زمانہ سن 73 ہجری میں سیاسی لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے. کئی صحابہ کرام طویل العمر اس کے بعد بھی تھے, لیکن وہ علمی اور دینی رہنمائی کرتے تھے کہ سیاست میں وہ دخل نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم 73 ہجری میں آ جاتے ہیں. یہاں سے بنو امیہ کی دوسری شاخ کی حکومت شروع ہوتی ہے, دولت امویہ مروانیہ. دولت امویہ مروانیہ 73 سے لے کے 132 ہجری تک یہ حکومت چلی ہے. 73 سے لے کے 132 ہجری کتنے سال بنتے ہیں؟ 59 سال بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لگ بھگ 60 سال کہہ لیں, اچھا خاصا زمانہ ہے. اور یہ حکومت بنیادی طور پہ ایک عسکری حکومت تھی, ایک فوجی حکومت تھی, ایک جرنیلی حکومت تھی. اس کے جتنے بھی بڑے لوگ تھے, خلفاء, شہزادے, سب سپاہیانہ اوصاف کے مالک تھے, محنتی تھے, جفاکش تھے, بہادر تھے. بنو امیہ کی جو عسکری جو صلاحیت ہے وہ ہر دور کے اندر, زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ممتاز تھی اور ہر زمانے میں رہی ہے. تو اس لیے اس دور کے اندر آپ دیکھیں گے فتوحات اتنی ہوئی ہیں کہ آپ کو بعد کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملیں گی سوائے عثمانی سلاطین کے. یعنی بنو عباس کا یہ دور گزرا ہے, لگ بھگ 550 سال. ان کے تمام خلفاء کی فتوحات مل کر اتنی نہیں ہیں جتنی بنو امیہ کی مروانی شاخ کے ولید بن عبد الملک کے اکیلے زمانے میں ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہت ہی مضبوط حکومت تھی اور بہت سی چیزیں اس کے اندر قابل تعریف ہیں, قابل تحسین ہیں. اور شاید یہ حکومت
بہت طویل چلتی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 59 برس کے بعد ایک دم سے حکومت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ لگتا نہیں تھی حکومت ختم ہوگی. اور پھر یہ انسان سوچتا ہے تاریخ پڑھنے والا کہ کیا ہو گیا. پھر لوگ اس کے اندر عجیب و غریب قیاسات بھی شروع کر دیتے ہیں، اور میں سب باتوں کی نفی، مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سارا کام جو ہے روافض کا تھا، یہ سارا کام سبائیوں کا تھا، یہ سارا کام سازشوں کا تھا. یہ سازشیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. سازشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلی سنہ ہجری آپ ہجرت کر کے آئے، منافقین کا طبقہ تھا کہ نہیں؟ کرتا رہا کہ نہیں؟ خلفاء راشدین کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں. ہمیشہ سازشیں ہوتی رہیں گی. جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے خلاف جو کر سکتا ہے وہ کرے گا. لیکن اگر آپ کا گھر لٹتا ہے تو اس کے اندر بنیادی کمزوری آپ کی اپنی ہے. شیطان بہکاتا ہے نا، اور انسان بہک جاتا ہے تو پھر شیطان کی غلطی ہے، بہکنے والے کی بھی تو غلطی ہے نا. تو یہ جو سلطنتیں ہیں ان کے زوال کے اندر حکمرانوں کی غلطیوں کا، غلط پالیسیوں کا ضرور اثر ہوتا ہے، اس سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا. بنو امیہ کی حکومت میں دیکھیں جو خوبیاں تھیں اپنی جگہ پر تھیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ فتوحات بہت زیادہ تھی، محنتی لوگ تھے، جفاکش لوگ تھے، سادہ زندگی تھی ان کی بڑی حد تک بعد والوں کی بنسبت. مگر جو بہت بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ حکومتیں، یہ بنو مروان کی میں بتا رہا ہوں، بنو امیہ کی شاخ، مطلق العنان تھا بادشاہ، خلیفہ، احتساب سے وہ بالا تر تھا، کوئی اس کا احتساب نہیں کر سکتا. جو بات وہ کہے گا وہ حرف آخر ہے. یہ بات آپ کو تمام بنو مروان کے خلفاء میں نظر آئے گی، صرف عمر ابن عبدالعزیز اس سے مستثنا ہے. ٹھیک ہے، عبد الملک کو تو آپ دیکھ ہی لینا کہ عبد الملک نے ایک ذلیل القدر صحابی کو مسجد حرام میں شہید کروایا. ان کی اصل شہید کروانے پہ اکتفا نہیں کیا، لاش کو الٹا لٹکا دیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے نا، یہ مطلب ایسا نہیں کمزور باتیں ہوں. لاش کی بے حرمتی کی، مہینہ بھر تک دفن نہیں ہونے دیا. تو کوئی پوچھنے والا تھا اس پہ؟ کرنے والا تو حجاج تھا، لیکن حجاج کے سارے طرز عمل کے پیچھے عبد الملک کھڑا ہوا تھا. بات سمجھ آئی؟ تو یہ ایک مطلق العنانی جو تھی، شورائیت سے بالا تر ہو کر فیصلے کرنا، یہ مسلمانوں کے ہر حکومت کے زوال کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئی. آگے آ جائیں، ولید کے زمانے پہ آ جائیں. عبد الملک کا بیٹا بہت زبردست آدمی تھا، سپاہی تھا، فاتح تھا، سخی تھا، شجاع تھا. اتنے کاموں کے باوجود 10 پارے روزانہ پڑھتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں مولوی ہو کے مدرسوں میں ہو کے ایک پارا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، وہ حکمران ہو کے 10 پارے پڑھتا تھا. مگر یہ کمزوری وہاں پر بھی تھی کہ جو حکمران کے ذہن میں آ گیا اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے، ولید ناراض ہو گیا، اور ناراض ہونے کے بعد وہاں سے معزول کر دیا. چلو ٹھیک ہے، معزول ہو گئے، دمشق بلا لیا. شورا مطلب جو دربار تھا، شورا تو ہوتی تھی لیکن فیصلہ بہرحال جو بڑے کا ہو گیا، چاہے وہ خلاف شرع ہو. دیکھیں بڑوں کا فیصلہ ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن خلاف شرع فیصلہ یہ مطلق العنانی ہوتی ہے. اب عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کی بعض چیزوں پر احتجاج کیا، بات ذرا بڑھ گئی. حجاج نے کان بھر دیے ولید کے. ولید کو بعض چیزوں پہ اتنا غصہ آیا کہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کو اٹھا کر کوٹری میں بند کر دو، کوٹری پلستر کر دو، کوئی کھڑکی کوئی دروازہ نہیں. تو مٹی کا پلستر کر دیا گیا، مر جائے اندر کوئی بات نہیں. یعنی مقصود یہ تھا کہ یہ مر جائیں. 3 دن گزر گئے، سفارشیں قبول نہیں ہوتی تھی. آخر میں خاندان کی عورتوں نے بیچ میں پڑ کے رو دھو کے بڑی مشکل سے منایا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پلستر توڑ دو. تب پلستر توڑا گیا تو وہ تو بیچارے آخری سانسیں تھیں ان کی، اگر چند منٹ اور دیر ہوتی تو گئے تھے دنیا سے. تو یہ سے آپ کو چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں کہ جو خود بنو امیہ کے شہزادوں کے لیے ایک معمولی بات پر سزائے موت جاری ہو سکتی ہے کہ شریعت کے اندر اس پہ سزائے موت نہیں بنتی ہے. تو آپ پھر اندازہ کر لیں حکمران ذاتی طور پر کتنا بالادست تھا. اور اتنی بالادستی شریعت کا مزاج نہیں ہے، اس قدر بالادستی شریعت کا مزاج نہیں ہے. یہ شورائی مزاج بالکل نہیں ہے. یہ خلفائے راشدین کا طریقہ نہیں ہے. خلفائے راشدین کے ہاں تو یہ تھا کہ ایک عام آدمی کھڑا ہوا کہتا تھا کہ امیر المومنین آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ جواب دیتے تھے ہم نے ایسا کیوں کیا. اگر غلطی محسوس تو رجوع کر رہے تھے، جزاک اللہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں
समझाया है। तो खैर आगे चलते हैं। अल्लाह का करना ही है, वो अल्लाह हर कौम को अल्लाह मौके देता है संभलने के। इस खानदान को अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी। उन गए गुजरे हालात में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज बरसर इक़्तिदार आ गए, और बरसर इक़्तिदार आने के बाद निज़ाम को शुराइयत की तरफ ले गए, जिसका पहला कदम यह था वो बने तो सुलेमान की वसीयत पर खलीफा थे, क्योंकि सुलेमान के आगे बड़ा लड़का कोई नहीं, बच्चे थे सारे, तो कहा चलो अपने चचाजाद को बना देता हूं। इन्होंने बनने के बाद पहली बात यह की कि भाई मुझे जो खलीफा बनाया गया है, मुसलमानों की शुराइयत नहीं थी, पिछले खलीफा का हुक्म था, मैं इस्तीफा देता हूं, आप अपनी शूरा से अपनी मर्जी से जिसे चाहें, जिसे आप पसंद करें खलीफा बना लें। यह शुराइयत का पहला कदम होता है। मुतलक़ुल ऐनानी को तोड़ना था, ये सबसे बड़ी बात ये थी। तो खुद ही फिर मुसलमानों ने कहा कि हम आप पे राजी हैं, हम आप पे राजी हैं, और उनको मुंतखब कर लिया। अब ये वाकई आप अगर आप देखें तो ये वो मिजाज है, मिजाज नबवी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आपने देखा है कि आप वसल्लम पसंद ही नहीं करते थे कि आदमी खुद ओहदा मांगे, ऐसे ही है कि नहीं। और हदीस के अंदर है जो ओहदे मांगता है उसको ओहदे नहीं देते। और हदीस में ये कि जो ओहदा मांग के आगे आएगा तो उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं होगी, बगैर मांगे आपको इमारत दी जाएगी तो अल्लाह की मदद होगी। सारी बातें हैं कि नहीं, तो किताबुल इमारत के अंदर ये सब चीजें मौजूद। तो अब उनको मांगे बगैर मिला था, मिलने पर भी वापस कर दिया था। अब जो मिला है ये अल्लाह ही की तरफ से था, तो अल्लाह की ऐसी मदद शामिल हाल हुई, ऐसी तौफीक मिली कि जो पीछे कमियां थी, कोताहियां थी, इन्होंने सबका इजाला कर दिया। अगर किसी ने नाहक जागीर ली है वो वापस कर दी। बैतुल माल को इस तरह इन्होंने आवाम पे खर्च किया कि आपको मिसालें उसकी खुलफा राशिदीन के अलावा या हुक्मरान सहाबा के अलावा आपको नहीं मिलेंगी। अपने घर का जो सब कुछ था बैतुल माल में दाखिल कर दिया, अपनी बीवी की अंगूठी तक उतार के बैतुल माल में दाखिल कर दी। मेरे साथ रहना है तो ये आपके पास जेवर नहीं रहेगा, ये मुसलमानों के खून पसीने की कमाई, हमें जेब नहीं देता, ये मुसलमानों पे खर्च होगा। तो ये एक बहुत अच्छा दौर था जो लगभग पूरे 2.5 साल भी इसमें पूरे आपको नहीं बनते हैं। और अगर उनकी हुकूमत चलती 10 साल 12 साल उनको मिल जाते, बिल्कुल जवान आदमी थे, 37 साल की उम्र में खिलाफत संभाली है और 40 साल की उम्र में वफात पा गए। और 2.5 साल में उन्होंने लगभग 2.5 साल में वो काम किया है कि दुनिया को उनका जिक्र करती है तो खुद ब खुद रहमहुल्लाह के अल्फाज ज़बान पर आते हैं। वो एक अल्लाह की नेमत थी, मगर इस नेमत की सबसे ज्यादा नाकदरी खुद हुक्मरान खानदान ने की है। आप सब अब्दुल अजीज को जहर दिया गया था। अब जाहिर बाहर से तो वो आके जहर नहीं देगा, ना वो दावतों में जाके कहीं खाने वाने खाते थे, घर के अंदर ही खुराक में जहर मिलाया गया है और अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके बाद फिर हुई पहले वाले हालात पैदा हो गए हैं और नतीजा ये निकला कि अवाम में जो घुटन पैदा हुई है, एहसास महरूमी मुख्तलिफ तबकात में पैदा हुआ है, तो मुख्तलिफ तबकात ने फिर मुकाबला शुरू कर दिया। खुफिया तौर पर अब्बासी तहरीक बनी और कई खानदानों को साथ मिला लिया। तफसील का मौका तो नहीं है, खुलासा ये निकला कि वो हुकूमत जो इतनी मजबूत थी अस्करी लिहाज से कि लगता था ये सदियों तक चलेगी, ना बाहर कोई मद्दे मुकाबल था ना अंदर, वो हुकूमत एकदम से खत्म हो गई 132 हिजरी में। और अंदर खुद आप देखें बनु उमय्या के अंदर कितने इख्तलाफात पैदा, जब अल्लाह की तरफ से रहमत हट जाती है ना, अपनों में इख्तलाफ हो जाते हैं। वो कहते थे हमारी हुकूमत अरब हुकूमत है, तो खुद अरब हुकूमत जिनमें बड़े कबाइल थे, रबिया है, मुजर है, इनमें इतने इख्तलाफात हो गए थे कि दिमश्क की जामा मस्जिद में 2-2, 3-3 मेहराबें बना ली गई थी कि ये उस कबीले के इमाम है, इसके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। एक इमाम उधर नमाज पढ़ा रहा है, उसके पीछे कुछ नमाज़ी, कुछ इधर कुछ इधर, इन्हें खुद उनके अंदर फूट पड़ गई। तो फिर अब्बासी तहरीक कामयाब हो गई, इसमें होनी था कामयाब, दूसरी हुकूमत आ गई। और अब्बासी हुकूमत की भी अपनी बहुत सी खूबियां हैं। सबसे जिसको मुसलमान पसंद करते थे कि बनु उमय्या की बनिस्बत ये आली नस्ब है, ये बनु हाशिम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं। नस्ब का होना बहुत बड़ी चीज है, आली नस्ब होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और उनमें बहुत अच्छे अच्छे हुक्मरान भी बनु अब्बास में आए हैं। आप हारून रशीद को आप देख लें, आप खलीफा महदी को देख लें, मंसूर के बाज़ आपको जराइम मजालिम नजर आएंगे, लेकिन उससे अगर आप कतई नजर कर लें तो वो खुद जाती तौर पर एक बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी था। जाती लिहाज से कह रहा हूं, सियासी उसकी गलती अपनी जगह पर, उनसे हम सरफ नजर नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये कि बहुत बड़े बड़े हुक्मरान इसके अंदर आए, मगर बुनियादी तौर पर यह हुकूमत भी शख्सी हुकूमत ही, बादशाहत ही थी। आज समझ में आ रही?
تو اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں تو حکمران کے لیے بڑی شرائط ہے نا، اور کم از کم صحیح العقیدہ ہونا تو بنیادی شرط ہے نا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہارون کا جانشین مامون، اس کا عقیدہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ معتزلی ہو جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود اس کی حکومت ختم نہیں ہوتی، وہ اسی طرح تخت پہ بیٹھا ہوا ہے جس طرح پہلے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ حکومت شخصی تھی، یہ کوئی اسلامی آئیڈیل حکومت نہیں تھی. تو اس لیے خود اس نے تخت پر بیٹھ کے اعتزال، اپنی ساری طاقت اعتزال کے پرچار میں لگا دی. اس کے مقابلے میں اگر کھڑے ہوئے تو علماء حق کھڑے ہوئے ہیں، امام احمد جیسی شخصیات کھڑی ہوئی ہیں. آگے معتصم کے دور کے اندر بھی یہ اعتزال چلتا رہا ہے، سرپرستی حکمرانوں کی چلتی رہی ہے، سزائیں وغیرہ جو ان سے ممکن تھا وہ کیا گیا. بہرحال یہ خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی، خوبیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی، خامیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. معتصم ایک طرف سے اتنا بڑا مجاہد تھا، جو ہارون مامون کا بھائی تھا معتصم، کہ ایک قیدی بہن پار پہ رومیوں سے مقابلے کے لیے پہنچ جاتا ہے. جب تک انہیں شکست فاش نہیں دیتا اور ان قیدیوں کو آزاد نہیں کراتا اسے چین نہیں آتا. مگر دوسرا پہلو بھی دیکھیں، ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کس طرح امام احمد کو اس نے دربار کے اندر کھڑا کر کے ان کو کوڑے لگوائے. یہ بھی تو ہے تاریخ کی حقیقت. بہرحال آپ یہ دیکھیں، یہ بھی مضبوط حکومت تھی، بڑی حکومت تھی، اور خاص طور پہ دولت و ثروت کے لحاظ سے تو اتنی بڑی حکومت تھی کہ بنو امیہ کو انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ معتصم کے بعد دو خلفاء بڑے گزرے ہیں، ایک واسق، ایک متوکل. متوکل کے بعد اتنی بڑی حکومت ایک دم سے زوال پذیر ہوئی ہے، اور پھر وہ زوال اتنا لمبا تھا کہ وہ پھر زوالی کی حالت میں چلتی رہی ہے سن 656 ہجری تک. 247 ہجری میں قتل ہوا ہے متوکل، زوال شروع ہوا ہے. پھر وہ دور زوال کے اندر ہی چلتی 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 گھسٹتی 256 ہجری میں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، 656 ہجری، ہاں 656 ہجری. جی بہت سارے اسباب تھے، لیکن میں بنیادی سبب میں آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، ایک بڑی چیز لیکن آپ کو یہ نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ بنو عباس کے دور کے اندر جرنیلوں کو بے پناہ اختیارات مل گئے تھے. یہ کام معتصم کا تھا. اس نے ترک غلام لیے، غلاموں کو تربیت دی، افسر بنایا، فوج ان کے حوالے کر دی، حتیٰ کہ اتنے بالا دست ہو گئے کہ بغداد کے عوام تنگ آ گئے. تو معتصم نے پھر دارالخلافہ ہی الگ کر لیا، سامرا الگ شہر بنا کے اسے بنایا پایا تخت. واسق بھی سامرا میں تھا، متوکل بھی سامرا میں تھا. یہ ترک جرنیل اتنے طاقتور ہو گئے متوکل کے بعد کہ انہوں نے خود متوکل کو بھی انہوں نے قتل کیا. خلیفہ کو اسلامی تاریخ میں پہلی مثال تھی کہ اپنے جرنیلوں نے منصب خلافت کو یوں پامال کیا کہ قتل کر دیا. لیکن ان جرنیلوں کی تنہائی ہمت نہیں ہو سکتی تھی. کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. متوکل کو جو اپنا بیٹا تھا نا منتصر، اس نے جرنیلوں کو کہا کہ میرے ابا کی حکومت وہ ختم کرنی، مجھے خلیفہ بننا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا تو میری باری آئے گی. تو جرنیلوں نے ابا کو قتل کر کے بیٹوں کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ بیٹا چونکہ ان کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا تھا نا، 6 مہینے کے بعد انہی جرنیلوں نے اسے بھی قتل کر دیا. اس کے بعد جو جرنیلوں کا تسلط شروع ہوا ہے وہ بنو عباس کے پیچھے ایک غیر مرئی حکومت تھی. ظاہر میں خلیفہ بیٹھا ہوتا تھا، پیچھے جرنیل ہی چلتے رہے. ترک جرنیل تھے، پھر شیعہ جرنیل آ گئے، یہ ترک تھے سنی تھے. پھر ایران کے شیعہ جرنیل آ گئے، تقریباً 200-250 سال ان کا زمانہ چلا ہے. پھر سلجوقی آ گئے. یہ زمانہ عدلتا بدلتا رہا ہے، لیکن جو خلافت کا جو ایک منصب تھا، مقام پامال ہوا ہے، وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکا. حتیٰ کہ سن 656 میں ابن علقمی جو ایک رافضی شیعہ تھا، جس پہ اتنا اعتماد کر لیا مستعصم نے کہ سیاہ و سفید کا مالک اسے بنا دیا، اس نے غیر ملکی طاقتوں سے، تاتاریوں سے ساز باز کر کے بغداد پہ حملے کی دعوت دی ہے. اور آخر محرم 656 میں بغداد کا محاصرہ ہوتا ہے، بغداد پہ حملہ ہوتا ہے، پورا بغداد تباہ و برباد ہو جاتا ہے. خلیفہ اپنے خاندان سمیت قتل ہو جاتا ہے. عباسی خلافت جو مسلمانوں کے لیے بہرحال ایک مرکز وحدت تھی، ایک ان کے لیے بہرحال ایک برکت والی چیز تھی، ایک نقطہ اتحاد تھا، وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں عروج کو، زوال کو، اور ان غلطیوں کو جو کہ حکومتوں کو کمزور کرتی ہیں، بے دست و پا کرتی ہیں. کتنا ٹائم ہے؟ تھوڑا آگے چلیں یا نہیں؟
7:30 بجے نماز ہے. میں تھوڑی سی بات چلاتا ہوں, اس کو واپس آگے مکمل کریں گے. ہماری 3 خلافتیں تھیں نا, میں 4 خلافتیں, خلافت راشدہ ہے, خلافت بنو امیہ ہے, خلافت عباسیہ ہے, ایک خلافت اب رہ جاتی خلافت عثمانیہ. میں تھوڑی سی بات شروع کروں گا, باقی بعد میں آ کے مکمل کریں گے. یہ جو زوال تھا, دور زوال مسلمانوں کا, جس زمانے خلافت عثمانی آئی ہے, عثمانی سلاطین ہے, خلیفہ تو بعد میں بنے تھے, یہ 7ویں صدی ہجری تھی. اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں خلافت عثمانیہ یا دولت عثمانیہ آپ کہہ لیں, عثمانی حکمران کہہ لیں, اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑی نعمت تھے. کیونکہ مسلمانوں کو ایک طرف سے صلیبیوں کے, ان کے بازنطینیوں کے حملوں نے تباہ و برباد کیا تھا, بہت نقصان پہنچایا. اگرچہ مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑے رہے, پوری طرح جیسے پسپائی ایسا نہیں ہوا, لگے رہے ان کے ساتھ. مگر جب منگولوں کا حملہ تھا اس میں تو خلافت ہی ختم ہو گئی تھی نا, وہ تو بہت شدید حملہ تھا. تو مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا لیڈر, کوئی ایسا مضبوط حکمران نہیں بچا تھا کہ وہ کہتے کہ اس کے سہارے ہم پھر کھڑے ہوں گے. اگرچہ مصر کے ممالک تھے, ان کی اپنی جگہ ایک بڑی حیثیت تھی, مگر جو کام عثمانیوں نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکا. انہوں نے مسلمانوں کو جہاد کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا. چھوٹی سی جاگیر سے جو ان کا بانی تھا ارطغرل, جس کا باپ سلیمان شاہ تھا, جس کا دادا کائی قبیلے کے یہ خانہ بدوش لوگ تھے, بالکل ان کی کوئی تعلیم شالیم نہیں تھی. ان کی تعلیمات اگر تھی تو صوفیہ کرام سے جو ان کے حلقوں کے اندر ہوتے تھے یا سلجوق سلطنت کے تھے, ان سے تعلق کی بنا پر ان کی تربیت تھی. جیسی تعلیمی مواقع حاصل تھے عراق والوں کو یا شام والوں کو, مصر والوں کو, وہ ان کے پاس میسر ہی نہیں بیچاروں کے پاس. اپنا زراعت, اپنا خانہ بدوشی کی, وہ جانور چرائے. ایسے لوگوں سے اللہ نے کام لیا کہ انہوں نے سلجوقیوں کی جو ریاست تھی وہاں ایک جاگیر انہوں نے حاصل کی ہے, اور ارطغرل کے زمانے میں بس وہی تھی, جاگیر ہی تھی, مگر وہ سرحد پہ تھی. تو وہ دشمنوں کو اس نے روکا بلکہ پسپا کیا. تو اس کا جو بیٹا تھا عثمان خان, اس کو سلجوقی سلطان نے باقاعدہ شاہی اعزازات دے دیے. یہ شاہی نشانات ہوتے ہیں نا, میری طرف سے آپ بادشاہ ہیں اس علاقے, خود مختار بادشاہ ہیں. تو عثمان خان نے پھر آگے اس کو ایک بڑی مضبوط سلطنت بنا دیا. پھر عثمان خان کا بیٹا اور خان آیا, پھر اس کا بیٹا مراد خان آیا. اور ان لوگوں نے جو سب سے بڑا کام جو کیا, ایک اچھی مثال قائم کی. جو پیچھے جو غلطیاں اور ان کے ہر مسلمان حکمران چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کے بعد ہمسایہ مسلمانوں سے لڑنے میں زندگی گزارے, یہ کام انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے یورپ کی طرف قدم بڑھایا, انہوں نے سمندر پار کیا, بازنطینیوں پہ انہوں نے یلغار کی, اور جہاں ان کا آخری مورچہ ہوتا تھا اسی کو اپنا پایہ تخت بناتے تھے. یعنی ہمیشہ ان کا پایہ تخت وہ سرحد کے اوپر ہوتا تھا. حالانکہ پایہ تخت ہمیشہ بیچ میں بنایا جاتا ہے تاکہ دشمن حملہ کرے تو آخر میں نمبر بادشاہ کا ہے. یہ اپنی جان کی بازی لگا کر بالکل سرحد کے اوپر بیٹھتے تھے. اگلا علاقہ فتح ہو گیا, جو نیا شہر فتح ہوا ہے وہی پایا تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ استنبول قسطنطینیہ کی فتح تک ہر کچھ عرصے کے بعد ان کے پایہ تخت جیسے جیسے آگے بڑھتے تھے ویسے ایسے مرکز بھی آگے جاتا تھا. وہ مرکز کیا تھا؟ فوجی ہیڈ کوارٹر تھا. تو اسی سے فوجیں جاتی تھیں, لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. تو اسلام کی عظمت کا اور جہاد کا ایک بھولا ہوا سبق تھا, یہ عثمانیوں نے مسلمانوں کو دوبارہ یاد دلایا. اور یہ دور عروج چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی جو انتہا آپ کہہ لیں وہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کیا, جو بازنطینیوں کا صدیوں سے مرکز تھا اور ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا. اور اس سے پہلے صحابہ کرام کے دور سے لے کے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں, حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں, پھر سلمان بن عبد الملک کے زمانے میں, ہارون کے زمانے میں 11 کے قریب حملے اس کے اوپر ہوئے, محاصرے ہوئے, کوئی کامیاب نہیں ہوا. سلطان محمد فاتح کو اللہ نے یہ سعادت دی تھی کہ اس کے ہاتھ پر یہ شہر فتح ہوا ہے. اس کے بعد آگے سے مسلمانوں کا, ترکوں کا جو مرکز تھا یہی رہا ہے. یہ دور عروج ہے. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ پھر نماز کے بعد بات کرتے ہیں اس میں.